جی، میرا نام فوزیہ وقار ہے اور میں وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسیت یعنی کہ فیڈرل آمبڈس پرسن فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کے عہدے پر فائز ہوں۔ یہ فیڈرل آمبڈس پرسن سیکریٹریٹ وفاقی یعنی کہ فیڈرل اداروں پر اور ٹرانس پروونشل یعنی کہ ایک ایسا ادارہ یا تنظیم جس کا دفتر ایک سے زیادہ صوبوں میں ہو ان پہ کام کرتا ہے، اور اس کے مینڈیٹ میں دو چیزیں آتی ہیں، جیسے نام سے واضح ہے کہ ایک تو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ہے اور دوسرا پروٹیکشن اگینسٹ ڈینائل آف پراپرٹی رائٹس ہے، اور وہ ڈینائل آف پراپرٹی رائٹس ہیز ٹو ہیپن ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اونلی، جبکہ ہراسمنٹ کا مینڈیٹ از اکراس پاکستان۔ ہراسمنٹ از آف ٹو کائنڈس، ون از فزیکل اور سیکشل ہراسمنٹ جو کہ اسالٹ کے لیول پہ نہیں آتی، یعنی کہ ٹچنگ کا اس میں اتنا زیادہ عنصر نہیں ہوتا، مگر جنرل جیسے کہ ڈیمانڈ فار سیکشول فیورز یا کامنٹس جو کہ سیکشول ان نیچر ہوں، اور اگر ان ڈیمانڈس کو نہ پورا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن سچ ایز ڈینائل آف اپرچونیٹیز، ٹرانسفرز اور اینی ادر ریٹیلیٹری ایکشن جسے کہ انتقامی کارروائی کہتے ہیں، وہ تو سیکشل ہراسمنٹ میں آ جاتی ہے۔ دی ادر ایسپیکٹ آف ہراسمنٹ جو کہ 2022 میں اسپیشلی لاء میں لایا گیا وہ ہے جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن، وچ مینس کسی بھی ایک جینڈر کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا ٹرانسجینڈرڈ پرسن ہو، اس کو اس کے جینڈر کی وجہ سے ڈسکرمنیٹ کرنا، اسپیشلی انوالو دوز ایکشنز وچ ٹینڈ ٹو choose some people and exclude other people, which is also about holding prejudicial mindset and views about certain genders. It could be men holding prejudicial views about women as to what their role should be and how they should behave and what they should or should not do. It could also be women who think that women should behave in a certain manner and they are only fit for certain roles. And that can be a prejudicial situation جس میں کہ وہ ایکٹیولی ڈسکرمنیٹ کریں، یعنی کہ یہ عورت تو نہیں رکھنی، کل کو پریگننٹ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا، یا ہم نے خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں دینی، جو کہ اکثر جگہ پہ ہو جاتا ہے۔ It could also be some remarks which can be discriminatory, including thinking that women are irrational, emotional, not fit for certain kind of roles, especially decision making roles. تو وہ ہراسمنٹ کی دوسری قسم ہے جسے جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کہتے ہیں، اور بہت سارے مرد عورت خواجہ سرا کے اگینسٹ بھی ڈسکرمنیٹوری ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چند ہی کاموں کے لیے صحیح ہیں اور دے آر ناٹ ایکول سٹیزنز ایز گارنٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو ہراسمنٹ کی کمپلینٹس میں ہم عورت مرد خواجہ سرا سب کی کمپلینٹ لیتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ سیکشل ایڈوانسز سے اس کا تعلق ہو یا پھر جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن سے اس کا تعلق ہو، یعنی کہ ان ایکوالٹی کو پرپیٹریٹ کرے۔ دوسرا جو ہمارا پراپرٹی کا مینڈیٹ ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اگر کسی عورت کو ایسی پراپرٹی جو اس نے خود بنائی ہے یا پھر ایسی پراپرٹی جو اس کو انہیریٹنس میں ملی ہے، اگر وہ اس سے ڈپرائیو کی جائے، ڈینائل ہو، چاہے فیملی سے ہو یا آؤٹ سائڈر سے ہو، چاہے وہ پراپرٹی موویبل ہو یعنی کہ موو کر سکتی ہو جیسا کہ گاڑیاں، زیورات، کیش، سٹاکس ایٹسیٹرا ہیں، یا پھر اموویبل ہو جیسا کہ لینڈ، بلڈنگز ایٹسیٹرا، اگر کسی بھی پراپرٹی کا ڈینائل ہے بائی فیملی اور نان فیملی، وہ ہمارے پاس کمپلینٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی پراپرٹی کا لے کے آ سکتی ہیں، اور ہم ایک اسپیشل لاء کے تحت جسے انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 کہا جاتا ہے، اس لاء کے تحت ہم ان کو ریڈریس دیتے ہیں، اور نہ صرف ان کے ٹائٹل کو انشور کرتے ہیں بلکہ ان کی پوزیشن کو بھی انشور کرتے ہیں۔ ہراسمنٹ پبلک پلیسز میں بھی ہو سکتی ہے اور ہراسمنٹ ورک پلیسز میں بھی ہوتی ہے۔ پبلک پلیسز میں اگر ہراسمنٹ ہو، جس طرح کہ سڑک پہ چلتے ہوئے، بازاروں میں، سنیماز میں اور کسی ایسے پبلک جگہ پہ اگر ہراسمنٹ ہو تو وہ پولیس اس کا کاگنیسنس لیتی ہے یا پولیس اس کا نوٹس لیتی ہے، اور وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت ایک جرم ہے، اٹس اے کرائم اف یو آر ہراسڈ ان اے پبلک پلیس۔ اس کے لیے اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیمرے سیف سٹیز کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اتھارٹیز کے، تو ان کیمروں کا ایویڈنس بھی آپ کے حق میں جائے گا، ورنہ پولیس کین ٹیک ایویڈنس فرام پیپل اراؤنڈ۔ آپ نے خود کوئی ویڈیو بنا لی ہے تو وہ بھی آپ کے کام آئے گی، تو ایسی چیزیں پولیس کو رپورٹ کریں۔ اگر
کام کی جگہ پہ یعنی کہ ملازمت کی جگہ پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہ کسی بھی ادارے میں ہو سکتی ہے، وہ گورنمنٹ میں ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کے ادارے میں، وہ نان گورنمنٹ ادارے میں ہو سکتی ہے، وہ کسی سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے، وہ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ہمارے گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپ کام کر رہی ہوتی ہے اور عموماً خواتین ہوتی ہیں، اگر ان کے خلاف ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی کمپلینٹ فاسپا کو یعنی کہ فیڈرل آمبڈس پرسن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پروونشل میٹر ہے، کوئی صوبائی مسئلہ ہے تو وہ صوبائی محتسب کو یعنی کہ پروونشل آمبڈس پرسن کو بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ انفارمل ورک کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، بہت ساری خواتین گھر سے بیٹھ کے کام کرتی ہیں، کانٹریکٹر ان کو کام دے جاتا ہے کسی فیکٹری کا، وہ گھر سے کام کرتی ہیں اور بہت ہی تھوڑے سے پیسوں پہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو ہراس بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے۔ ایسی عورتیں بھی بہت سیکشل ہراسمنٹ اور جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن یعنی کہ کم اجرت دینا ان کو مردوں سے، یا ان کو برابر کے موقع نہ دینا، یا جینڈرلی ایکسپلائٹ اور انٹیمیڈیٹ کرنا، اس کی رپورٹ بھی وہ ہمیں کر سکتی ہیں کیونکہ قانون میں وہ مجاز ہیں اس چیز کی۔ اسٹوڈنٹس بھی کورڈ ہیں، اسٹوڈنٹس چاہے یونیورسٹیوں میں خدا نخواستہ ہراس ہوں یا آرگنائزیشنز میں ایز انٹرنز یا والنٹیئرز ہراس ہوں، وہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ پرفارمرز یعنی کہ کسی شو میں کوئی پرفارم کر رہا ہے تو اس شو کا وہ شو جو ہے اس کی ورک پلیس سمجھا جائے گا اور وہ اسٹوڈیو اس کی ورک پلیس سمجھا جائے گا، تو پرفارمرز بھی کمپلیننٹس میں شامل ہوں گے۔ اور ورک پلیس میں نہ صرف جہاں جا کے کوئی کام کر رہا ہے آرگنائزیشن، بلکہ کہیں بھی آپ اپنے کام کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو وہ انکلوڈ ہوگا، ایون اگر وہ کوئی کھلا ایریا ہے یعنی کہ ہائی وے ہے یا ایک اوپن ایریا ہے، وہاں پہ بھی اگر ہراسمنٹ ہوئی ہے اور کام سے ریلیٹڈ ہوئی ہے تو وہ یقیناً شامل ہوگی۔ اس کے لیے ویسے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان پینل کوڈ بھی ہے جو کہ اس کو ایک کرمنل اوفینس بناتا ہے، مگر ایک اسپیشل لا یعنی کہ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ 2010 خاص طور پہ ایک سول لا ہے جو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ خواتین اور مرد خواجہ سرا سب ہراسمنٹ کی رپورٹ ایک جینڈر سینسٹیو اینڈ سیف انوائرمنٹ میں کر سکیں۔ یہاں پہ میں اس کو ہیڈ کرتی ہوں، ایک عورت کو ہیڈ کرنا لازمی ہے، اور ایڈوائزرز جو سنتے ہیں بہت دفعہ کیسز میرے ساتھ مل کے، وہ بھی خواتین ہوتی ہیں، زیادہ تر مرد بھی ہوتے ہیں، مگر وہ سب سے ہمارا یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جینڈر سینسٹیو ہوں گے۔ بڑی سیف انوائرمنٹ میں عورت کو انکریج کیا جاتا ہے، یا مرد کو یا خواجہ سرا جو بھی آتا ہے کمپلیننٹ، اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ خود بولیں، نہ کہ وکیلوں، کیونکہ وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے، ایکسپیڈائٹڈ ریزولوشن ہے یعنی کہ جلد از جلد انصاف ملتا ہے، اور لوگ آپس میں بیٹھ کے کئی دفعہ معاملہ طے بھی کر لیتے ہیں، مگر اگر ہمارے پاس فارمل کمپلینٹ ہے تو ہم دونوں سائڈوں کو فیئر اپرچونٹی آف ہیئرنگ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایویڈنس وغیرہ لے کے فیصلہ کرتے ہیں، اور بہت جلد 90 دن کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں، دونوں کیسز میں، ہراسمنٹ کی کمپلینٹس میں بھی اور پراپرٹی کی کمپلینٹس میں بھی۔